السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں غازیان کا پارٹ اور میں کوشش کروں گی کہ آگے بھی ہر ایپیسوڈ میں اس کا ماضی بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تاکہ ناول آگے بڑھے جلدی سے اور کمپلیٹ ہو۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم رہا خان، ایپیسوڈ نمبر 93، پارٹ 1۔ دلکش کے قدموں کی آواز کب راہداریوں میں گم ہوگی مہوش کو پتہ ہی نہ چلا۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے کمرے کی خاموشی اور بھاری ہو گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، سیدھی بے حرکت، لیکن اس کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ اس کی گود میں وہی جویلری باکس رکھا تھا۔ ڈبے کی ٹھنڈی سطح اس کی انگلیوں میں عجیب سا درد گھول رہی تھی۔ وہ بار بار انگلیوں سے اس پر بنا ننھا سا ڈیزائن سے ہلاتی جیسے اس ڈبے میں کوئی تحفہ نہیں، کوئی زندہ یاد قید ہو۔ اس کی سانس بھاری تھی، ہر سانس جیسے سینے سے کھینچ کر نکلتی، جیسے دل کہہ رہا ہو بس اب مزید نہیں۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں، نہ کوئی ہچکی تھی نہ کوئی سسکی، بس آنکھوں کے کناروں پر نمی ٹھہر گئی، ایسی نمی جو بہہ جائے تو وہ مضبوطی ٹوٹ جائے جس کے سہارے وہ اب تک کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکائیں، اپنی ہتھیلی آپس میں ملائیں۔ وہی ہاتھ جن سے اس نے فیصلے کیے تھے، وہی ہاتھ جو اب کانپ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں نے سب ٹھیک کیا، پھر بھی سب غلط کیوں ہو گیا؟ اسے ندامت تھی، لیکن وہ ندامت لفظوں والی نہیں تھی۔ وہ ندامت ایسی تھی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ وہ جانتی تھی آہت پاک ہے، وہ جانتی تھی وہ بے قصور ہے، اور یہی جاننا سب سے زیادہ درد دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی، بس دل نے کہا میں ٹوٹی نہیں ہوں، میں اندر سے بکھر گئی ہوں۔ آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو ٹھہر گیا، گرنے سے پہلے جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ اسی لمحے راہداری میں کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ مہوش نے سانس روک لی۔ دروازے کے باہر آہت کھڑا تھا۔ آہت نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر احتیاط سے لاک کر دیا۔ کلک کی ہلکی سی آواز کمرے کی خاموشی میں یوں گونجی جیسے دو دلوں کے بیچ ایک نازک سرحد کھینچ دی گئی ہو۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند تھیں، سر دروازے کی سطح پر رکھا تھا۔ سینے میں ابھری سانس کو گہرائی سے اندر اتارتا وہ جیسے خود کو سنبھالے ہوئے سرگوشی میں بولا الحمدللہ۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے اس کی سیج تھی، اور اس سیج پر اس کا عشق، اس کی محرم مہوش، گھونگھٹ میں لپٹی خاموش وقار کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ آہت کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ دل نے سوال کیا، کیا میں اس عظیم مورد کے قریب جانے کے قابل ہوں؟ کیا بے وفائی کی معافی ہوتی ہے؟ کیا نیلم کے نام کا وہ نکاح ساری زندگی مہوش اور میرے درمیان ایک درد بن کر موجود نہیں رہے گا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، سر ندامت سے جھک گیا تھا، ہونٹ لرزے۔ میں ہی کیوں اللہ؟ اس کے لبوں سے ایک ٹوٹی ہوئی آہ نکلی۔ مہوش سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے دل نے آہت کے رک جانے کو محسوس کر لیا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیروں پر کچھ ٹھنڈا اور گیلا محسوس ہوا۔ وہ چونکی، جالی دار گھونگھٹ سے نگاہیں اٹھائیں
تو منظر اس کی سانس روک لی۔ احد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مہوش کے پیروں پر تھے۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہ شوہر بھی تھا، عاشق بھی، اور سب سے بڑھ کر نادم تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو مہوش کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ مہوش کے سینے سے ایک ہچکی نکل گئی اور یوں پتھر بنی بیٹھی تھی کہ نہ قدم ہلا سکتی تھی، نہ خود کو پیچھے کر سکتی تھی، نہ اسے روک سکتی تھی۔ وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے بے موت مارا۔ ہچکی کی آواز پر احد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیزل گرے آنکھیں، وہ آنکھیں جو اس نے دلکش سے چرائی تھیں، سرخ اور بھیگی ہوئی تھی۔ بھاری آواز میں اس نے پوچھا، کیا معافی مل سکتی ہے؟ وہ اب بھی نیچے بیٹھا تھا، اس کے پیروں کو تھامے ہوئے۔ مہوش نے لرزتے ہاتھ سے احد کے ہاتھوں کو تھاما، نرمی سے انہیں اپنے پیروں سے ہٹایا اور پھر انہی ہاتھوں کو عقیدت سے چوم لیا۔ اب باری احد کے مجسم ہونے کی تھی۔ وہ آج پھر سحر زدہ ہو گیا تھا، بالکل ویسے جیسے پہلی نظر میں ہوا تھا۔ پہلی نظر نے جادو کیا، آج پہلے لمس نے اسے مرید بنا دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ عورت اپنی وفا، اپنی عظمت سے اسے اپنا کر چکی ہے۔ وہ بک چکا تھا، وہ تاعمر اس عورت کا غلام رہنے والا تھا۔ مہوش نے دھیرے سے کہا، میں ناراض نہیں ہوں، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کا اشارہ اس کے پیروں کی جانب تھا۔ احد اسے دیکھتا رہ گیا۔ مہوش آہستہ سے پیچھے ہوئی، اپنے اور اس کے لیے اپنے پاس اس کے لیے جگہ بنا دی اور سمجھتا ہوا سرشار سا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بے اختیار اس کے کندھے پر رکھ کر سسک پڑا۔ مہوش کا سر جھک گیا، شاید اب کبھی نہ اٹھ سکتا تھا۔ احد اس کے کندھے پر سر رکھے سسک رہا تھا۔ مہوش نے کچھ نہ کہا، بس اس کی خاموشی اس کے بالوں میں اترتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد احد کپکپاتی آواز میں بولا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں مہوش۔ وہ ذرا پیچھے ہوا۔ آنکھیں لال تھیں، آواز میں شکستگی۔ تم نہیں جانتی میں اپنے آپ سے کیسے نظریں چراتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وجود گناہ لگتا ہے۔ وہ ہنسا بھی، مگر وہ ہنسی رونے جیسی تھی۔ میں نے تمہارے عشق کے ساتھ ایسا روک جوڑ دیا ہے جس کے بعد میرے لیے خود کو شوہر کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہوں۔ میں ان سے نظریں جھکائے رکھی، دل میں کچھ کانپا۔ احد نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں تمہیں چھوؤں گا، مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہیں آلودہ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہارے وقار کو گرا رہا ہوں۔ تم عظیم ہو، اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر بھی چھوٹا ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم نے مجھے اپنایا، تم نے مجھے سہارا دیا، تم نے میرے بکھرے وجود کو قبول کیا، اور میں تمہیں صرف تکلیف دے پایا ہوں آج تک۔ مہوش کے سینے میں کچھ ٹوٹا۔ وہ دل میں بولی، میں عظیم نہیں ہوں احد، تم معصوم ہو۔ تمہیں خود سے نفرت سکھائی گئی ہے، مگر ہونٹوں پر وہی خاموشی تھی۔ احد نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ کیا رشتہ رکھ کر بیٹھا ہوں شوہر۔ یہ لفظ میرے لیے بوجھ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم کسی بہتر انسان کی حقدار ہو۔ وہ رک کر بولا، میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا
جس کے تم حقدار ہو. تم روشنی ہو مہوش، اور میں ایک سایہ ہوں جو تمہارے پاس آ کر بھی اندھیرے کی بو دیتا ہے. وہ ہچکچایا. اگر تم کبھی یہ سوچو کہ مجھ سے دور ہو جانا بہتر ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں وہ عہد نہیں رہا جس کے تم حقدار تھی. یہ الفاظ اس کا اپنا دل چیر گئے تھے. یہ عورت اگر اسے چھوڑ دیتی تو کیا رہتا اس کے پاس؟ مہوش نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک درد بھری مسکراہٹ. دل میں کہ تم کم نہیں ہو، تم ٹوٹے ہوئے ہو. وہ آہستہ سے بولی. آپ اپنے آپ کو یوں مت توڑو عہد. کبھی انسان گناہ گار نہیں ہوتا، بس مجبوری کا قیدی ہوتا ہے. وہ پہلی بار اس کی بات سن کر رو پڑا. میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے تمہاری روح کو زخمی کر دیا ہے. وہ دونوں خاموش ہو گئے. کمرے میں صرف دو دلوں کی سانسیں تھیں، اور ایک سچ جو محبت سے بھی بھاری تھا. عہد کی سسکیاں خاموش آنسوؤں میں بدل چکی تھیں. کندھے جھکے ہوئے تھے، جیسے اس کے اندر کا آدمی خود اس سے ہار چکا ہو. مہوش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، مگر نیت میں ایک ٹھہراؤ تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے عہد کا چہرہ تھاما. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. پلکوں پر نمی ٹھہری تھی، گالوں پر آنسوؤں کی لکیر چمک رہی تھی. مہوش نے اپنے دوپٹے کے کونے سے اس کے آنسو صاف کیے، نرمی سے، ایسے جیسے وہ اس کے وجود پر جمی ساری تھکن اتار رہی ہو. وہ آہستہ بولی. ایسے مت رو عہد. تم مجھے کمزور نہیں لگتے، تم مجھے ٹوٹے ہوئے لگتے ہو، اور ٹوٹے ہوئے لوگ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں. اس نے عہد کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا. تم میرا عشق ہو، میرا دکھ نہیں. تم میری سزا نہیں ہو، تم میری دعا ہو. عہد ساکت ہو گیا. اور انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جو سب کچھ بھول کر بھی کسی کو اپنائے رکھے؟ وہ سرگوشی میں بولا. تم جانتی ہو تم کیا ہو؟ تم میرا خدا پر یقین مضبوط کر چکی ہو کہ وہ انسان کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا. مہوش کی آنکھیں بھیگ گئیں. دل میں کہا. میں عظیم نہیں ہوں، میں بس تمہاری ہوں. وہ بولی. میں کہیں نہیں جا رہی عہد. میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی. جب تم خود سے ہارو گے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا کر بولا. میں تمہارے قابل نہیں ہوں. مہوش نے دھیرے سے سر ہلایا. قابل ہونے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف سچا ہونا کافی ہوتا. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. میں تمہیں عظیم کہتا ہوں، یہی تو میرا ناصور ہے. کیونکہ تمہاری عظمت کے سامنے میرا ہر انسان مجرم لگتا ہے. اور پھر اس کے لبوں سے وہ شعر ٹوٹا. تم عظمت کی حد ہو، میں گناہوں کی دھول. میری ہر دعا میں بھی تم، میری ہر خطا میں بھی تم.
وہ ہسکیوں کے ساتھ بولا، میں تمہارے نام کے نیچے خود کو دفن محسوس کرتا ہوں مہوش۔ مہوش نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ دفن نہیں ہوتے احد، جو کسی کے لیے جیتے ہیں وہی زندہ ہوتے ہیں۔ خاموشی پھر لوٹ آئی تھی۔ مگر اب یہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں دو دلوں کا عہد دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، پھولوں کی خوشبو اب تیز نہیں رہی تھی بلکہ نرم، جیسے کسی دعا کی خوشبو ہو۔ احد نے آہستہ سے اپنے پاس رکھا ہوا مخملی ڈبہ اٹھایا، کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کر بولا، یہ منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میں نے بہت پہلے لیا تھا، پر آج لگتا ہے جیسے پہلی بار اسے تم تک پہنچانے کا حقدار ہوں۔ اس نے وہ ڈبی مہوش کی طرف بڑھایا۔ تحفہ بعد میں، پہلے گھونگھٹ تو اٹھاؤ، مہوش نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ احد ہنس پڑا۔ وہ ہنسی جو آنسوؤں کے بعد آتی ہے، بہت شفاف ہوتی ہے۔ احد نے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر وہ رک گیا۔ مہوش واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، ایسی خوبصورتی جو چہرے سے زیادہ روح میں ہوتی ہے۔ کچھ لمحے وہ بس دیکھتا رہا، سٹل، ساکت اور اپنی جگہ جامد۔ تم بہت خوبصورت ہو مہوش۔ وہ جھکا، عقیدت سے، احترام سے اس کے ماتھے پر بوسہ رکھنے لگا، مگر عین لمحے رک گیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، وہ ہچکچا رہا تھا، وہ اب بھی ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا لمس بھی اسے تکلیف نہ دے۔ مہوش نے یہ رکنا دیکھ لیا تھا۔ وہ خود آگے بڑھی اور بہت نرمی سے احد کے ماتھے پر ایک احترام بھرا بوسہ دیا۔ احد کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ سرشار سا مسکرا دیا۔ ماضی بھول جاؤ احد، آگے بڑھو، مہوش نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں خاموش سی التجا تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ احد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا واقعی؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، ہمیشہ۔ احد نے سر جھکا دیا۔ پھر میں ڈرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھے تھے، خاموش، پرسکون، ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ احد نے آہستہ سے کہا، آج کی رات میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا سوائے اس کے کہ تم یہاں رہو۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور یوں ہی رات وصل کی نہیں یقین کی رات بن گئی۔ دو ٹوٹے دل آخرکار ایک دوسرے میں پناہ لینے لگے۔ رات کی ہلکی روشنی میں کمرہ پرسکون اور نرم محسوس ہو رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو، نرم ہوا اور بیڈ کے کنارے بیٹھے دونوں کا سکون ایک عجیب سا سکوت پیدا کر رہا تھا، ایسا سکوت جو صرف دو دلوں کی قربت میں ہوتا ہے۔ احد اور مہوش اب ایک دوسرے کے قریب تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں دل، آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک خاموش عہد لیے۔ تم یہاں ہو، یہ کافی ہے، مہوش نے آہستہ سے احد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ احد نے سر ہلایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے بس ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھیں بند ہوئیں، ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کیا گیا۔
کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف خاموشی نے سب کہہ دیا تھا۔ وہ قریب آئے، اتنا قریب کہ دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمحہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک احساس بن گیا تھا کہ وہ دونوں اب الگ نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے میں گھل گئے تھے۔ احد نے آہستہ سے سر جھکا کر مہوش کے ماتھے کو چھوا، صرف اتنا کہ دونوں نے محسوس کیا اور ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور اب کوئی فاصلے کا احساس باقی نہیں رہا۔ مہوش نے آنکھیں بند کر نفس بھر کر کہا، ہم ایک ہیں ہمیشہ کے۔ احد نے بھی گہری سانس بھری اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب سب کچھ ٹھیک ہے، ماضی بھول جاؤ، ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں ڈوبے ہوئے۔ کمرے کی نرم روشنی، وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کا سب سے پیارا لمحہ بن گیا۔ رات کی نرم روشنی میں کمرہ پرسکون اور دلکش لگ رہا تھا، پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی، اور بیڈ کے کنارے بیٹھے دونوں کا سکون ایک عجیب سکوت پیدا کر رہا تھا، ایسا سکوت جو صرف دو دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ احد اور مہوش اب ایک دوسرے کے قریب تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں دل، آنکھیں ایک دوسرے کے لیے کھل رہی تھیں۔ خاموشی نے سب کہہ دیا تھا۔ مہوش نے آہستہ سے احد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم یہاں ہو، بس یہی کافی ہے، تمہارے ہونے سے سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ احد نظر ہلایا، ایک لمحے کے لیے بس اس کے وجود کو محسوس کیا، آنکھیں بند ہوئیں، سانسیں مل گئیں، کہ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ احساس کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب کوئی فاصلے کا احساس باقی نہیں رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر آہستہ سا بوسہ دینے لگا، مگر رک گیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور دل میں شک و حیا کا ایک چھوٹا سا جھٹکا تھا۔ مہوش نے جھجک محسوس کی، وہ خود آگے بڑھی اور ایک بار پھر آہستہ سے احد کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ احد کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ سرشار سا مسکرا دیا، ہم آگے بڑھیں گے، اب صرف ہم ہیں اور یہ لمحہ ہمارا ہے، مہوش نے نرمی سے کہا۔ احد نے سر جھکا کر احد نے سر جھکایا اور آہستہ سے جواب دیا، تم واقعی میرے ساتھ ہو۔ یہ یقین کرنے کے لیے دل کو کئی لمحے چاہیے تھے۔ مہوش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما۔ ہم ایک ہیں ہمیشہ کے لیے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، ہم دوسرے سے جڑ گئے احد، اور اب تم اور میں الگ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ احد نے آنکھیں بند کر ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہا، تم عظیم ہو مہوش، تمہاری عظمت کے سامنے میری سب کمزوریاں چھوٹ کر رہ گئیں۔ تم نے مجھے اپنا بنایا اور تم صرف میرے ہونے کے مستحق ہو۔ مہوش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، دل میں کہا، تم معصوم ہو، تمہارے وجود میں سچائی اور محبت کی خوشبو ہے، یہ سب تمہارے لیے احد، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں ڈوبے ہوئے۔ پھولوں کی خوشبو، نرم روشنی اور خاموش کمرہ اب ایک نئے عہد کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کا سب سے پیارا لمحہ بن گیا۔ دل کی ہر دھڑکن ایک دوسرے کی موجودگی تھی، آنکھوں کی نمائش، ہاتھوں کی گرمی اور خاموش باتوں میں چھپی وفا۔ یہ سب کہہ رہا تھا، ہم ایک ہیں، ہم ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ دلکش احد اور مہوش کی کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ضیاء کی یاد شدت سے آئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت سے وابستہ نہ ہوں مگر ان کا وجود ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ضیاء غازی بھی دلکش کی زندگی کا ایسا کردار تھا جس سے دلکش عقیدت رکھتی تھی، مگر محبت کبھی نہ ہو سکی۔ عشق کا جذبہ پروان کیوں نہ چڑھ پایا، ایک سوال تھا۔
جو دلکش کے دل میں گونج رہا تھا۔ غازیان تو سراپا عشق تھا، ایسا وجود جو کسی مقناطیس کی طرح ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ مگر دلکش کے دل میں غازیان کا عشق کیوں آگ نہ لگا؟ غازیان کے عشق کی آگ کیوں نہ لگی؟ کیا قسمت میں کچھ اور تھا؟ غازیان تو کمال تھا، پھر دلکش کا عشق کیوں نہ ہوا؟ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو آج ہم جواب دیتے ہیں، کیونکہ دلکش کے قدم جیسے آگے بڑھے جواب سامنے تھا۔ انسان ہزار پلاننگز کرتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور بے شک وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سامنے وہ موجود تھا۔ سیاہ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں آئینے کے سامنے کھڑا میجر شہزل خان۔ دلکش کا عشق، ہاں وہ عشق تھا، دونوں کا عشق اپنی جگہ تھا۔ اگر ایک کے لیے دلکش دل تھی تو دوسرے کے لیے دل کی دھڑکن۔ پلڑا کس کا بھاری تھا، اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ دلکش شہزل کو یکٹک دیکھ رہی تھی، اس مرد کو جو سب بھلا کر اسے اپنائے بیٹھا تھا، جس نے کبھی اس سے راز جاننے کی کوشش نہیں کی، اسے وقت دیا کہ وہ جب چاہے اپنا دل ہلکا کر لے۔ اسے شہزل کے ولیمے کی رات کے الفاظ یاد آئے، جب آپ بتانا چاہیں میرا کندھا حاضر ہوگا۔ دلکش کو اب شہزل کے کندھے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدم شہزل کی طرف بڑھے، وہ آئینے میں اپنے بال سکھا رہا تھا۔ شہزل نے دلکش کی موجودگی محسوس کی، مگر پلٹا نہیں۔ اس عورت کے اپنی طرف بڑھتے قدم اسے دیوانہ کر رہے تھے، ہر قدم دل پر پڑتا محسوس ہوتا تھا۔ دلکش نے اس کی کمر پر سر ٹکایا اور کہا، جب دل ہلکا کرنا چاہوں تو آپ کا کندھا میسر ہوگا۔ شہزل کا ہاتھ رک گیا، وہ جانتا تھا ذکر کس کا ہوگا، وہ یہ نام نہیں سن سکتا تھا۔ فرشتہ تو وہ ہوگا مگر شہزل کے لیے صرف رقیب تھا، غازیان غازی۔ مگر محبوب کو کندھا دینا تھا۔ شہزل نے دلکش کا ہاتھ تھاما اور صوفے کی طرف بڑھا، اسے بٹھا کر پیچھے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ دلکش ابھی تک فنکشن والے کپڑوں میں موجود تھی، وہ شہزل کے سینے پر سر رکھ گئی، ماضی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ دلکش نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کے سامنے غازیان غازی تھا۔ دلکش بولنے لگی کہ شہزل کا موبائل رنگ ہوا۔ شہزل نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور دلکش کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہا۔ دلکش بے اختیار اس کے امر پر کھلکھلا پڑی۔ شہزل اس کی مسکراہٹ برقرار رہنے کی دعا دل ہی دل میں کرتا کال پک کر گیا۔ اسکرین پر آصف کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا کر شہزل دو لفظوں میں بات ختم کرتا کال کاٹ گیا۔ دل، ایک ایمرجنسی ہو گئی، میرا جانا ضروری ہے، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے شہزل، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکرا کر اجازت دے گی، وہ شہزل کی جاب کی نوعیت کو سمجھتی تھی۔ شہزل اس کے ماتھے پر لب رکھتا باہر نکل گیا۔ دلکش تھکے انداز میں صوفے پر بیگ ٹکا دی۔ غازیان غازی کا ولا خاموش تھا، محض رات کی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے گزرتی گاڑیوں کی آوازیں ماحول کو بھرا رہی تھیں۔ کار پورچ میں ایک گاڑی رکی اور غازیان نے سنجیدہ قدم بڑھایا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دائیں جانب بنے کمرے میں داخل ہوا۔ سفید اور آف وائٹ تھیم سے تیار شدہ کمرہ، جس کی ہر چیز میں خاموش نظم اور سکون چھپا تھا۔ یہ کمرہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گیا، واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا اور بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔
کیا آپ میری ابھی بات کروا سکتے ہیں؟ شکریہ۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی، پھر غازیان کے چہرے پر سنجیدگی کی بجائے ایک نرم نوشی نمودار ہوئی۔ السلام علیکم مائی ورڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ آئی آلسو مسڈ یو۔ غازیان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون پر بات کرتا رہا۔ چند لمحوں بعد کال ختم ہوئی۔ اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ اذیت اور تکلیف کا دوسرا نام اس وقت غازیان غازی کا چہرہ تھا۔ اس نے سائڈ کی طرف گردن موڑی اور ایک لڑکی کی تصویر دیکھی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکی غازیان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور یادوں کا دریا بہنے لگا۔ وہ بچپن کی یادیں، وہ لڑکا محبت کو چپ چاپ جیتا، وہ پہلا سا لگاؤ، وہ پہلی سی لرزش، وہ پہلی سی بارش، وہ کچی سیڑھیاں، وہ ہاتھوں میں ہاتھ، وہ خاموش سا وعدہ، وہ نام جو کاپی کے پچھلے ورق پر لکھا تھا، وہ خواب تھا جسے اس نے سینے میں رکھا تھا مگر وقت نے اس کے حصے میں یہ لکھ دیا جو دل نے کسی کو خدا سے بھی مانگا تھا مگر وقت نے اسے کہیں اور رخصت کر دیا، کسی اور کی دہلیز پر نام آیا۔ وہ خواب تھا جسے اس نے سینے میں رکھا مگر وقت نے اس کے حصے میں یہ لکھ دیا کہ وہ عشق جو اس کا تھا وہ اس کا نہ رہا۔ پھر کسی اور کے آنگن میں اس کا دیا جلا، وہ اپنے ہی خوابوں کے ماتم میں کھڑا رہا کہ بولا میں گناہ گار تھا، میری خطا، میں کیوں کسی اور کو درد میں ڈالوں۔ تو اس نے خود اپنے دل کو سمجھایا، سب محرم کو اس نے امانت سمجھا، نگاہوں میں حرمت، دعاؤں میں رکھا، ہنس کے جیا، گھر کو جنت بنایا مگر اپنے سینے میں صحرا اگاتا۔ وہ راتوں کو چپ چاپ سجدے میں روتا، وہ راتوں کو تکیے منہ چھپا کے روتا۔ کوئی اس کے ٹوٹے ہوئے خواب نہ گنتا، کسی کو نہ اپنے عذابوں میں بوتا۔ وہ جس کو نہ پایا وہ دعا بن گئی، وہ جس کو ملا اس کی دنیا بن گئی۔ وہ کہتا ہے میں ہی سزا کا ہوں حقدار، میں کیوں بانٹوں کسی سے دل کا غبار۔ وہ مرد ہے جو ٹوٹ کے بھی نہ بکھرا، ایک ایسا دیا جو خود جل کے بھی نہ دکھرا۔ نامکمل عشق کا وہ مسافر ایسا جو سب بچا کر خود کو جلتا رہا تنہا۔ وہ جس کو نہ پایا وہ زخم بن گئی، اور جس کو ملا اس کا جہاں بن گیا۔ وہ کہتا ہے محبت کو میں نے بچایا ہے، میں جل کے بھی سب کو بچاتا رہا۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ غازیان غازی سیاہ شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں تیار کھڑا آئینے میں اپنی آخری تیاری پر آخری نگاہ ڈال رہا تھا۔ اچانک نیچے سے عمر کی آواز آئی۔ غازیان ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر آہستہ سے سیڑھیاں اترتے بال سنوارنے لگا۔ لاؤنج میں عمر فوجی یونیفارم میں ساکت کھڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترے شہزادے کو ایک نظر دیکھ کر دیوار پر لگے شیشے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اس کی گندمی رنگت اور خوش شکل نگوش ہلکی بھی ہے۔ وہ خوش شکل مرد تھا جس کی نگاہیں اوپر اٹھی، غازیان کی طرف اٹھی۔ وہ آ رہا تھا، حیرت انگیز خوبصورت، اتنا پروقار اور پرکشش کہ عمر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ غازیان نے شرارت سے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا کیپٹن صاحب، کہاں کھو گئے ہیں؟ عمر نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ نہیں، چلیں مسٹر چیف گیسٹ۔ غازیان نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا، باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ہال کے دروازے کھلے جہاں ایک چیریٹی فنکشن جاری تھا۔ سب کچھ منظم اور سنجیدہ تھا مگر ہوا میں ایک خوشگوار اور نرم لمس بھی تھا۔ عمر یونیفارم میں سیکیورٹی کے لیے ہر زاویے سے نگرانی کر رہا۔ غازیان کو ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تو لفظ بولنے کے لیے اسے کہا گیا مگر وہ ہچکچا گیا۔ اس کا نروس ہونا واضح تھا۔ انٹروورٹ پرسنالٹی کے ساتھ بڑی محفل میں کھڑا ہونا آسان نہ تھا۔ اس کی نظر عمر کی طرف اٹھی اور عمر نے آہستہ سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ غازیان نے ہلکی مسکراہٹ دی اور دل میں کہا یہ کافی ہے، بس اتنا حوصلہ افزائی نے مجھے سنبھال دیا۔ اس نے سانس لیا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، میں بولنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں مگر یہ جگر، یہ حوصلہ دیتا ہے۔
عمر نے بس ایک اشارہ کیا، بس اتنا کہ غازیان نے محسوس کیا۔ علی کو دیا برتھ ڈے گفٹ شاپ میں کری تمہارے لیے سب کچھ ممکن ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غازیان نے اسٹیج پر قدم رکھا اور نروس انداز میں اپنی اسپیچ شروع کی۔ محترم مہمانوں، دوستو، سب کو سلام۔ آج ہم یہاں ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی چیریٹی جس کا مقصد ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ وہ تھوڑا رکا، ہلکے سے گھبراہٹ آنکھوں میں چھائی، مگر عمر کی تسلی بھری نگاہیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ بس آرام سے غازیان، تم کر سکتے ہو۔ اس نے آنکھیں عمر کی طرف اٹھائیں، وہ دل سے مسکرائے، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ یہ کام صرف دولت یا حیثیت سے نہیں ہوتا، بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششیں کسی کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ میں خود کبھی آسان زندگی نہیں گزرا، مگر یہ دل ہر نگاہ غازیان پر رک گئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوا، مگر سر جھٹک گیا، جیسے خود کو سنبھال رہا۔ اسپیچ ختم ہوئی، لوگ اس کے پاس آئے، بڑے بڑے لوگ مبارکباد دینے لگے، مگر غازیان نے سب کو چھوڑ کر صرف عمر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے اسے گلے لگایا اور دل سے مسکرایا، یا شکر ہے تم نے حوصلہ دیا، ورنہ جانتے ہو یہ سب ممکن نہیں ہوتا۔ عمر نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے اشارہ کیا، بس بس کافی ہے۔ غازیان کے یہ لمحہ بہت خاص تھا۔ عمر نے یہ سمجھا وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ دونوں خاموشی میں مسکرائے، دل کی گہرائیوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا، دوستی، اعتماد اور کیوٹ سا حوصلہ جو صرف ایک دوسرے سے حاصل ہوتا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ عمر کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، باہر چاند کو گھورتا رہا۔ رات کا سکوت اور چاندنی کی نرم روشنی اسے غازیان کے آج کے منظر یاد دلا رہی تھی، جہاں غازیان چیف گیسٹ کے طور پر اسٹیج پر تھا اور وہ خود صرف سیکیورٹی ہیڈ کے طور پر موجود تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور زبان پر ایک گنگناتی سی خاموشی تھی۔ بچپن کی یادیں آنکھوں کے سامنے تیرنے لگیں، اسکول کی کلاس، کالج کی، یونیورسٹی کی کتابیں، دونوں کے والدین کی دوستانہ باتیں، اور وہ لمحے جب غازیان ہمیشہ عمر کے ساتھ رہتا، کبھی کلاس میں اس کے امتحان کی تیاری، کبھی کالج میں ہوم ورک اور پروجیکٹس پر، ہر جگہ غازیان کا ساتھ۔ دونوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر کبھی یہ فرق دوستی کے آڑے نہیں آیا تھا، یا شاید صرف غازیان کے لیے نہیں آیا تھا۔ عمر اس یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا جس میں غازیان پڑھتا۔ اسے یاد آیا غازیان کا فیسیں بھرنا بغیر جتائے، لیکن ہمیشہ ایک چیز عمر کے دل کو چبھتی رہی، غازیان کی مقبولیت۔ اگر کوئی لڑکی مجھے پسند کرتی، وہ عموماً غازیان کی دیوانی ہوتی۔ ہمیشہ عمر کے دل میں یہ حقیقت چھیدتی رہی۔ غازیان استادوں کا فیورٹ، ہر محفل کا مرکز، ہر نظر کی کشش۔ چاندنی میں عمر نے اپنے ہاتھ سر پر رکھے اور دل کے اندر چھپی حسد کی آگ محسوس کی۔ کیوں ہر کوئی اسے چاہتا ہے؟ وہ اتنا پرکشش، خوبصورت اور ہر دل عزیز کیسے ہے؟ غازیان کی چمکدار شخصیت اس کی آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ جیتی جاگتی تصویر بن گئی۔ اس کی خوبصورتی، ہلکی مسکراہٹ اور بے ساختہ معصومیت عمر کے دل میں حسد کی ایک زنجیر بن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسد اندھا کر دیتا ہے، مگر اسے روکنا بھی مشکل تھا۔ وہ ہر جگہ مجھ سے آگے، ہر کام میں، ہر سرگرمی میں کیوں اتنا پیچھے رہ گیا؟ عمر کی آواز خاموش کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے خود سے بحث کر رہا ہو۔ پھر یادیں واپس کالج کی، یونیورسٹی کی کلاس رومز میں جا پہنچی۔ ہر کوئی ہر ایک سے آگے جانا چاہتا تھا، اور عمر اکثر اپنے ہم دوستوں کو دیکھتا کہ وہ غازیان کے بارے میں کیسے بات کرتے، کبھی برا بھلا کہتے، کبھی حسد بھڑکاتے۔ وہی دشمنی، وہی حسد اب عمر کے دل میں بھی ایک بیج بو رہا تھا۔ کاش میں بھی اتنا مقبول ہوتا، اتنا پرکشش، لیکن یہ حسد ہی اندھا کر دیتا ہے۔ غازیان کی مسکراہٹ، ہر نظر، ہر لفظ مجھے خالی کر دیتا۔ اس نے اپنے گرد بازو خود لپیٹے، سر جھکایا، خاموشی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ حسد ہے، مگر میرا دل کیوں نہیں مانتا؟ کیوں ہر خوشی، ہر تعریف، ہر کامیابی اسے ملتی ہے اور مجھے نظر آتی ہے؟ چاندنی میں اس کا چہرہ دھندلا سا نظر آیا،
گندمی رنگت میں اپنی پرکشش شکل بھی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خود میں بھی وہ خوبصورتی اور کشش موجود ہے، مگر غازیان کی بے پناہ مقبولیت، معصومی، ہر دل عزیز ہونے کا اثر، اور بعض اسے چھو لیتا، اندر سے جھنجھوڑ دیتا۔ میں محبت کرتا ہوں، میں دوستی کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ حسد یہ سب نگل لیتا ہے، یہ مجھے اپنے ہی دل میں تنہا کر دیتا۔ غازیان کے سامنے چھوٹا، کمزور اور شکستہ محسوس کرتا۔ عمر نے اپنے ہاتھ اوپر کیے، چاندنی کی روشنی اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسد ایک لمحے کی خاموشی ہے، ایک اندرونی جنگ جو اس کے اور غازیان کے درمیان ہے، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ غازیان کی معصومیت، اس کی ہر مسکراہٹ، اس کا ہر عمل اسے ہر بار متاثر کرتا اور آخرکار دل کو نرم کر دیتا۔ کھڑکی سے باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور عمر کی آنکھوں میں وہ تمام یادیں، حسد اور دوستی کا ملا جلا منظر روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کی تکلیف دہ، گہرا مگر بے حد ایموشنل لمحہ۔ کیا ہونا تھا اس حسد کا انجام؟ حسد آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی نگل لیتا۔ کیسی لگی ایپیسوڈ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگلے کے ساتھ سب کے اچھے رسپانس پر آئے گی۔ خدا حافظ۔